ویلکم بیک. شرح صاحبہ یہ بتائیے کہ جب آپ پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا نہیں ہم صرف ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جہاں پہ بجٹ کی باری آتی ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ شامل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کو بجٹ اون کرنا چاہیے. ترمیم کی بات ہوتی ہے آپ ووٹ کرتے ہیں. اب ایک بار پھر بجٹ کے حوالے سے کہا گیا جی تحفظات ہیں. آج احسن اقبال صاحب نے کہا جی ہمارے اتحادیوں کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں. پھر صدر صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات بھی ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ صرف بجٹ کی حد تک آپ کی چیزیں طے ہوئی ہیں یا پھر جو این ایف سی کا معاملہ تھا صوبوں کے یا ترمیم کے حوالے سے تھی، یا پھر دوسرا یہ بھی ساتھ بتائیں کہ آپ اس کو اون کرتے ہیں بجٹ کو، جو گورنمنٹ 5واں بجٹ ہوگا شہباز شریف صاحب کا جس میں ہر بجٹ میں آپ کے ووٹ شامل تھے. اچھا میری ایک بات سنیں، دیکھیے یہ جو ہمارا جو اتحاد ہے نا وہ ایک الگ قسم کا ہے. اچھا مثال کے طور پر جو روٹین جو لیجسلیشن ہوتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ لیجسلیشن کو مضبوط ترین کریں. تو جب تک وہ ہماری بھی لیجسلیٹو کمیٹی نہیں دیکھتی ہم اس کو نہیں آنے دیتے. اور یہی کام ہے پولیٹیکل پارٹی کا، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، حمایت میں ہو، کہ کیونکہ لیجسلیشن فار دا بینیفٹ آف دا پاکستان اینڈ فار دا پیپل آف دا پاکستان. تو یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے. دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہم کیبنٹ کے پارٹ نہیں ہیں، ہماری بہت ساری پالیسیز پہ ان سے اختلاف ہے. تو اب جو جیسے انڈائریکٹ ٹیکسز کے بڑھانے کی بات تھی یا سولر پینل کے اوپر ٹیکس کے مسائل تھے یا اور بھی انکم سپورٹ کی رقم کے اوپر بات تھی، یہ کیونکہ اس وقت گورنمنٹ بہت مشکل میں، ہم افغانستان کے ساتھ جنگ میں، مشرق وسطیٰ سے ہمارے یو اے ای سے ہمارے 50% ریمیٹنس آتا ہے، وہ بھی کم ہے. تو پوری دنیا میں آنے والے حالات بہت سنگین ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ کے لیے نہیں تو کم از کم اپنی عوام کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو آسان تر بنانا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ اپنے اوپر ذمہ داری نہ لیں اور تڑام بھڑام کر کے الگ ہو جائیں. تو کیا اگر حکومت کا ہم بجٹ نہیں پاس کریں اور گرا دیں تو کیا اس وقت ہم الیکشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان ادھر کھڑا ہے؟ تو اپنے کردار کو سمجھنا چاہیے اور اسی سے کرنا چاہیے. رہی بات این ایف سی وغیرہ کی، وہ کوئی نہیں ہوئی ہے، وہ ترمیم مانگتا ہے وہ چیز جو ہے، اور ترمیم نہیں ابھی کوئی ہو رہی. این ایف سی کے آئین کے مطابق صوبوں کا شیئر کم نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک ڈیفینس کا بجٹ ہے اس پہ تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی پاکستان کا فرد جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس کو اسٹرانگ کریں اور اپنے دفاع کو مضبوط کریں. اور پچھلی دفعہ بھی 15% ٹوٹل بجٹ کا مسلسل 5 بجٹ کسی وزیر اعظم نے پیش نہیں کیے ہوں گے. شہباز شریف صاحب کا یہ 5واں بجٹ ہے. 5 بجٹس کے اندر بھی وی این جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا کہ آج بھی آپ سوال اٹھا رہی ہیں کہ ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہیں. یہی تو نعرہ لگا کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آپ کے اتحادیوں نے گرائی تھی. جی بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ تحریک انصاف کی، کیونکہ ان کے خود فائنینس منسٹر نے آخری جو تھے، ویسے تو بہت سارے تھے ان کے، یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کی کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے، روز کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی میں یہی کہوں گی کہ 25 سال سے ہم آئی ایم ایف کے پاس ہیں لیکن دوا نہ ڈاکٹر بدلا نہ مریض، لیکن مریض کو افاقہ نہیں ہے. اسی طرح جو حکومت ہے اس کی اکنامک پالیسی جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور ہم آئی ایم ایف کے قرضوں کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم کریں، ہماری گردن میں وہ سخت ہو جائے ان کا پندہ، لیکن عوام تک نہیں جا رہا. تو یہ اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس پھندے کو ذرا ڈھیلا کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ہم کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے تو پی ٹی آئی سے بھی کہا تھا کہ وہ گورنمنٹ بنا لیں، ہم جس طرح یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں اسے کر لیں گے. ہماری پوزیشن نہیں تھی کہ ہم حکومت بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شفیع صاحب، آپ نے ایک درخواست ڈالی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کے چیف منسٹر نے کہ ہماری ملاقات کروائی جائے خان صاحب سے. ملاقات اگر نہیں ہوگی تو ہم بجٹ پاس نہیں کریں گے. کل منگل ہے، ایک تو بتائیں کہ ملاقات کے لیے کل اڈیالہ جائیں گے. دوسرا، اگر ملاقات کا امکان نظر نہیں آ رہا تو بجٹ قریب آ گیا ہے تو بجٹ پاس ہو جائے گا پچھلے سال کی طرح یا اس پر رک جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سی ایم آفریدی صاحب کا عمران خان صاحب سے ملنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا انپٹ ہو اس بجٹ میں، ان کا ویژن شامل ہو اس بجٹ میں. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے اور یہ بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ اپنے چیف منسٹر سے ملے اور بجٹ میں اپنا انپٹ دے. اور اس کے لیے ہائی کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن بھی جمع کی گئی ہے مزمل اسلم صاحب نے اور سی ایم آفریدی صاحب نے.
اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ان کا بنیادی حق ہے وہ ان کو دیا جائے. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو یہ تمام طرح جو سینیریو ہے یہ ہم اپنی پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھیں گے. پارٹی کے اندر ایک ہیرارکی موجود ہے, عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے لوگ ہیں, ان کے سامنے یہ سینیریو رکھیں گے. جی وہ میں جو شہر بھی سے آ رہا فیصلہ ہوں کریں گے اسے وہی منوعن اس پہ قبول اس کو کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل منگل ہے تو کل بھی ملاقات کا دن ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہمارے پاس ہے, لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں کورٹ اتنی ویک فوٹنگ پہ ہے کہ جب ہم عدالت کے پاس جاتے ہیں اور عدالت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حکم نامہ ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, لہٰذا آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ جائے, لیکن وہ اس سے بھی گریزاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شرح صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, پھر میں رانا صاحب کی طرف جاؤں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے شفیع میرا چھوٹا بھائی ہے, لیکن پی ٹی آئی ہمیشہ رول آف لاء کی بات کرتی ہے. تو اپنے زمانے میں انہوں نے ایک لاء بنایا تھا کہ جو نااہل ہو جاتا ہے اس کو پولیٹیکل مشورے دینے کی, اور وہ پولیٹیکل پارٹی کے فیصلے نہیں کر سکتا. تو خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ کنوکٹڈ ہیں تو وہ اب نااہل ہو چکے ایز کنوکٹڈ, تو وہ ان سے یہ کیوں مشورے کرنے چاہ رہے ہیں, کیوں بات کرنے چاہ رہے ہیں؟ اپنا قانون تھا ان کا. 8 فروری کو ویسے ووٹ کس کے نام کے اوپر پڑا شرح صاحبہ؟ بیرسٹر گوہر کے نام کے اوپر پڑا ہے؟ دیکھیے میں نے جو ان کا قانون ہے وہ بتایا. ٹھیک, آپ قانون کے اچھا رانا صاحب, یہ جو شرح صاحب بات کر رہی تھی کہ گورنمنٹ کی جو معاشی پالیسی ہے وہ واضح نہیں ہے, تو یہ کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ کے اتحادی بھی آپ کی ان پالیسیوں کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے, ان کو بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ عام آدمی اس سے متاثر ہو رہا ہے؟ جی گودا صاحب, شعلہ صاحبہ ہماری بڑی سینئر پولیٹیشین ہیں, سیزنڈ ہیں, اور کافی ان کا ایکسپیرینس ہے. وفاق میں بھی سرو کر رہی ہیں اور صوبے میں بھی کیا ہے, ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے اس کا بھی ہمیں سامنا ہے, اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک بحران کے اندر اس ٹائم ہے. اس بحران کی وجہ سے جو پالیسیز اس ٹائم اویزا ہو سکتی ہیں اس کے مطابق گورنمنٹ جو وہ ایکٹ کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہم لوگ اپنی بکٹ میں رہتے ہوئے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو حالات ہیں وہ ہمیں اس طرف رانا لے صاحب کے اگر آپ آنے مجھے سے اجازت گریز دیں, آ میں قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے, ریلیف کی صورتحال یہ تھی کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوئی اس بار, آپ نے تیل کا ریلیف دینے کی بجائے جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ بڑھا دی, صرف 4 روپے سستا کیا, 22 روپے گورنمنٹ اپنی جیب میں لے گئی. تو یہ کیسا ریلیف ہے؟ اب اس لیوی کا ایران جنگ سے کیا لینا دینا ہے؟ سر ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے جو ہاتھ میں باندھے ہوئے آئی ایم ایف نے, آئی ایم ایف کو پاکستان کے اندر ایک بار پھر جب 2017 میں گورنمنٹ تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی, تو اس ٹائم ختم کر دیا گیا تھا. دوبارہ کون لے کے آیا اور اس چنگل میں کس نے پھنسایا؟ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ پھر بات کرتے ہیں کہ جی جو معاشی حالات ہیں اس کو پیچھے پسے پش ڈال کے تو یہ سیاسی دھینگا مستی کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اب کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ایز آؤٹ کریں, اور ایز آؤٹ کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس جو ہم لوگ بجٹ بنا رہے ہیں وہ ہم لوگ اپنے الائز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور امید ہے کہ ایک آدھے دن کے اندر ان ساری چیزوں کو ہم لوگ وائپ آؤٹ کر کے آگے ایک اچھا ریلیف پیکیج جو ہے وہ ہم کے لیے لے کے آئیں گے. باقی نو ڈاؤٹ اس میں کافی زیادہ پالیسیز کے میٹر ہوتے ہیں, ان کو دیکھا جا رہا ہے. ہماری طرف بھی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو ریویو کر رہے ہیں, اور جو ہمارے الائز پارٹی کے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ ان ریویوز کیے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں, اور جو بیٹرمنٹ فار دی پیپل ہے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. جی ٹھیک. شفیع صاحب, یہ جو شعلہ صاحبہ بات کر رہی تھی یہ مکافات عمل ہے, آپ نے خود قانون بنایا کہ کوئی جو نااہل شخص ہے وہ کوئی مشورہ نہیں دے سکتا, اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا, تو پھر خان صاحب سے کیوں آپ کروانا چاہتے ہیں مشورے, ان سے ملاقاتیں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ خود سے کریں فیصلے. بیرسٹر گوہر پارٹی چیئرمین ہے تو صحیح. کہ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت قید میں ہیں وہ قید میں نہیں ہے, وہ اغوا ہیں. تو جس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. پھر 8 فروری کو جو ووٹ پڑا وہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑا. کل گلگت بلتستان میں جو تحریک انصاف کو ووٹ پڑا وہ عمران خان کے نام پہ پڑا. یہ پاکستان میں کسی کونے میں الیکشن کروائیں, وہاں پہ ہم اپنا ایک عام کارکن کھڑا کریں گے, اور یہ اپنے لیڈرز کھڑے کریں, چاہے وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, جیت تحریک انصاف کی ہوگی, وہ 90% لوگوں کا لیڈر ہے. پھر اگر آپ شیلہ آپا اس طرح بات کر رہی ہے تو پھر اسی پیپلز پارٹی نے 26ویں 27ویں ترمیم اپنے لیڈر بھٹو کے آئین کو مسخ نہیں کیا.
تو یہ کہانی بڑی دور تک نکل جائے گی. اس طرح کی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے, اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی صورت میں, نہ بیلٹ پہ اور نہ ان کی پاپولیرٹی میں. جو اس طریقے سے ان کو جس طریقے سے ان کو اغوا کیا ہوا ہے, اور جس طریقے سے ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے, تب بھی سہولت نہیں مل رہی, ملاقات پہ پابندی ہے, ان کی ایک ٹویٹ اتنی پاورفل ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام جو کڑا کیا ہوا ہے یہ خود بخود گر جاتا ہے. تو ان کو بھی پتا ہے. باقی اب ان کی مرضی جو یہ کہنا چاہتی ہیں. شیلا صاحبہ کچھ کہنا ہی چاہتی ہیں, ان کو کہنے دیتے ہیں, ان سے سن لیتے ہیں. جی شیلا صاحبہ. دیکھیے وہ اغوا نہیں ہے, وہ کنوکٹڈ ہیں, انہیں سزا ہوئی ہے, اور وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جن کو باقاعدہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو اور اس کے بعد ان کو یہ سزا ہوئی. ٹھیک ہے, اور جو ان کا بیانیہ تھا دوسروں کو چور ڈاکو کا, وہ ختم ہوا, کیونکہ سب سے بڑا وہ زرداری صاحب کو کہتے تھے, انہیں آج تک سزا نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ 8 فروری کو اس لیے استثناء لینا پڑا ان کو. سزا انہیں بعد میں ہوئی ہے, سزا انہیں بعد میں ہوئی ہے نا, سزا انہیں بعد میں ہوئی ہے. تو ان کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ گلگت بلتستان میں اب پچھلے والے الیکشن والا سسٹم نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایک ایفیلیشن ہے. آپ اپنے جو لوگ گئے تھے, عمیر نیازی وغیرہ, سب سے پوچھیں کیا حالات تھے وہاں پہ. تیسری بات جو ہے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہی حکومت کو یا کسی کو, لیکن جو آنے والے دن ہیں اس میں چاہے یہ جنگ رک جائے, چاہے یہ جنگ ہوتی رہے, جو اس وقت ایران اور یو ایس کی ہے, بہت برے معاشی حالات ہوں گے. تو ہمیں جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک پہ بھی اس کے بہت امپیکٹ آئے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا, شیلا رضا صاحبہ کا, شفیع جان صاحب کا اور رانا شہریار احمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.